السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 148 تک، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ تاکہ چھانٹی کر دے، علیحدہ کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ نہیں جانا اللہ نے ابھی ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں ہی یہ آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مشکلیں میں اس لیے ڈالتا ہوں اور حالات اس لیے بدل دیتا ہوں، کبھی کبھی صحیح نیک مخلص مسلمانوں کے بھی فیور میں حالات نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ اب دیکھے کہ اچھے حالات میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، اس مشکل حالات میں کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنی ثابت قدمی دکھاتا ہے، کیونکہ یہی وہ موقع ہوتے ہیں جو، اور اس میں اسلام میں جب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مشکلیں پڑی تو منافقوں کے بہانے اور منافقوں کے جو جان چھڑانے کی راہیں ڈھونڈنا اور اسلام کی طرف آنا یا جنگ کے لیے آنا یا خرچ کرنا کس قدر ان کو مشکل لگتا تھا، پھر اس وقت ان کے منہوں سے وہ باتیں نکل آتی تھیں جو واقعی ان کے دل میں ہوتی تھی، ورنہ نارمل میں حالات میں تو ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ نے فرسٹ پارے میں کہا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، ان کے لیے حالات سازگار ہوتے چل پڑتے، اور جب کبھی ان پر اندھیرا آتا ہے، مشکل آتی ہے، کوئی دین میں سخت حکم آتا ہے، کھڑے رہ جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں مشکل اسی لیے ہی ڈالی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اچھا کون ہے یا ثابت قدم کون ہے یا مخلص کون ہے، چھانٹی ہو جائے ان لوگوں کی اور اللہ ان کافروں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھی یہی ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دے اور باطل کو مٹا دے، باطل بھی دوسروں کو نظر آ جائے۔ تو مشکلیں انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہو، جس کا اللہ پر یقین اور توکل ہو، وہ مشکلوں سے بھی نکھر جاتا ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ لوگوں نے آ کے مسلمانوں کو ایک موقع پہ ڈرایا کہ دیکھو یہ بڑے گروہ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو یہ جو باتیں مشکل کے ٹائم پہ منہ سے نکلتی ہیں، یہی بہترین ایمان کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو غلط باتیں نکلتی ہیں وہ ایمان کی کمزوری اور منافقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ آگے فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جانا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں، کیونکہ مشکلوں میں ہی تو ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پیچھے بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جب حضرت خباب بن عرط نے آ کے اللہ کے نبی سے مکے کی تکلیفوں کے دوران کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اتنی زیادہ ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ آ کے آپ سے کہا، تو آپ نے کہا یاد رکھو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ تم سے پہلے انبیاء پر آرے چلائے گئے، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، لیکن وہ اپنی اس راہ سے نہیں ہٹے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پھر ایک جگہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف ایمان لانے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ کیونکہ جنت تو ڈھکی ہوئی مشکلوں سے ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ایسے ہی جنت میں چلے جانا ہے، مشکلیں آنی نہیں، ابھی تو تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے جانچنا پرکھنا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے،
جب تک تم نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی، یعنی جب تک مکے میں تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آئے تو ہم ان سے اپنے بدلے لیں، جیسے انہوں نے ہمیں تکلیفیں دی اسلام لانے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے تم تو اپنی ثابت قدمی اور اپنا صبر دکھانے کی بڑی تمنائیں کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تو سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اب دیکھ رہے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے کیسے لوگ زندگی میں میدانوں میں آ کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں۔ ایسے موقع کی آرزو میں تو تم تھے۔ آپ نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو لوہے کی لاٹھ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب تو تم نے دیکھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے 70 ساتھی اللہ کے پاس شہادت پا کے چلے گئے، اب کیوں فکر ہو رہا ہے؟ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکتا اللہ کا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ جنگ احد میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ نیچے گر پڑے۔ اس پر اس نے لوگوں میں جا کے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی کو میں نے شہید کر دیا، حالانکہ اس کا یہ قول غلط تھا۔ اس نے حملہ کیا تھا لیکن اس سے آپ کا صرف وہی دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس بات کی شہرت سے مسلمانوں کے دل تھوڑے ہل گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور لڑائی سے بددل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ اسی حالت میں انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی چلے گئے تو تم کس لیے زندہ ہو؟ اللہ کی راہ میں لڑو اور اسی بات پر شہید ہو جاؤ جس بات پہ ہمارے نبی ہوئے، اور وہ خود لوگوں میں گھس گئے اور اپنی شہادت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تکلیف کے بعد تو آپ نے لوگوں کو آواز دی اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں، اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں۔ اس پر لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پاس آ کے بہت سارے صحابہ نے آپ کا دفاع کیا، حتیٰ کہ ایک صحابیہ جن کو حضرت ام عمارہ یا پھر نسیبہ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدھر دیکھتا نسیبہ اپنے اوپر تیر اور تلواروں کو کھا رہی تھی، یعنی اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کو غسل دیا اتنی جنگوں میں شریک ہوئیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھے جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو۔ یہ تھی وہ عورتیں جو اللہ کی راہ میں اتنی بہادری سے لڑتی تھیں، جب کوئی موقع آتا وہ دنیا کی ان لہو و لعب میں نہ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادتیں بھی نصیب فرمائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، آپ اپنے گھوڑے پہ سوار آئے، آپ نے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور خاموشی سے حضرت عائشہ کے گھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، آپ رو پڑے اور آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ کے نبی، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، وہ موت جو آپ کو آنی تھی آ چکی۔ باہر آئی تو دیکھا کہ حضرت عمر سختی سے لوگوں سے بول رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے ان سب کو بٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا ہے اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سوچ لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تھے اور کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہ کرے گا، اللہ تو شکر کرنے والوں کو ہی جزا دے گا۔ حضرت عمر کہتے یہ بات سن کے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مجھے لگا جیسے یہ آیتیں آج اتری ہیں۔ آپ نے بڑی سمجھداری سے ٹو دی پوائنٹ بات کی، جس کو حضرت عمر
بھی سمجھ گئے اور ان کے ہاتھ سے یہ تلوار گر پڑی اور سمجھ گئے کہ میرا سارا جذباتی ہونا وہ غلط تھا، جو حق ہے وہی حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے مر جائے مگر اللہ کے حکم سے، کتابًا مؤجلا، ایک وقت مقرر پر ہی وہ جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا اجر چاہے گا ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، دوبارہ ارشاد فرمایا ہم ضرور جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب، کوئی بھی جو عمر دیا جاتا ہے نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے مگر سب ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارا ایک ٹائم پیریڈ رکھا اور وہ ٹائم پیریڈ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام اگر انسان اپنی اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے اس سے اس کو آخرت کا بھی اجر ملتا ہے۔ مثلا اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی مجھ پہ ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کا احساس کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کا اسے اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ہر کام ہے، اگر ہر کام میں ہم نیت دین کا بنا لیں، اللہ کی رضا بنا لیں تو دنیا کے یہ کام بھی ہماری عبادت بن جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی ڈالی ہوئی ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرے گا اور اللہ کا شکر گزار رہے گا اس کے ہر دی ہوئی نعمت پہ، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی شکر گزاروں کو تو ہم زیادہ جزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء جو قتل ہو گئے ان کے ساتھ بڑے رب والے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نہ انہوں نے وہن دکھایا، یعنی وہن کیا، دنیا کی محبت یا موت کا خوف، نہ انہوں نے اس سستی اور بزدلی دکھائی اللہ کی راہ میں، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ دبے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تم جو اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کی وجہ سے دل میں کوئی ہمت ہار رہے ہو یا کفر کے مقابلے میں دب گئے، اور یاد رکھو تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھی نہ دبے نہ بچھے بلکہ تیزی سے لڑے اور بڑی بڑی مصیبتوں کے سامنے ان کے قدم نہ ڈگمگائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب دشمن دین کے مقابلے میں راستے میں دریائے دجلہ آ گیا اور لشکر اسلام سوچنے لگے کہ اب کیا کریں، تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر صحابی کہتے ہیں، حجر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور ہم دیکھا دیکھی سب لوگوں نے جانوروں کو پانی میں ڈال دیا اور پانی میں یوں چلے جیسے زمین پہ چلتے ہیں، جسے دیکھ کر دشمنوں پر ہیبت طاری ہوگی، کہنے لگے کہ یہ تو جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو کتنے لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز میں سے بھی ایسے نکلے، اور بے شمار پہلے لوگ بھی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آرہ چلا دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت آسیہ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں فرعون کی طرف سے، لیکن اللہ کی راہ میں وہ کمزوریاں نہیں انہوں نے دکھائیں، نہ دبے اور نہ ہی کوئی بزدلی دکھائی۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ان کی بات کیا ہوتی تھی، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، نہ تھی ان کی بات مگر انہوں نے یہی کہا ہے رب ہمارے بخش دے ہم سے ہمارے گناہوں کو، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتیوں کو، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم پر ہمیں مدد فرما،
یہ طالوت اور جالوت کے واقعے میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر سے سامنا کیا تو یہی دعا پڑی، اور یہ بہترین دعا ہے۔ کسی بھی موقع پر انسان کو لگے میرے سامنے ڈھیر ہے دنیا کا، میں اکیلا ہوں، میرا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسے یہ پڑھنا چاہیے۔ اور کافرین صرف کافر ہی نہیں، بہت سارے ناشکرے بھی اس میں آتے ہیں اور بہت سارے مخالف بھی اسی میں آتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہم نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا تو بہترین بدلہ دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی محسنین، ایسے ہی احسان کرنے والوں اور خوبصورت عمل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ یہ دعا ہمیشہ ہی ہمارے دعاؤں میں رہنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری زیادتیاں جو ہم کرتے رہتے ہیں، کتنی زیادتیاں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ان سب زیادتیوں کو اللہ معاف کر دے، اور ہمارے قدم دین پر، اسلام پر، اپنی رضا پر جما دے، اور ناشکروں اور کفر کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔